على إرادات الماء من ركب سفينة نجا واهتدى وان تخلف عنها وظل وغرق وهوى وسق بعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين وروت الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل تفر إن كنتم في برج وشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ زمانے کے سب انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. تو عزیزان محترم، اس ایام میں دو مناسبتیں ہیں. ایک 29 ذی القعدہ کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور دوسری مناسبت یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اب نکاح کی تاریخ ہے. تو یہ 2 مناسبتیں ہیں. تو پہلے خطبے میں اس مناسبت سے کہ جو امام جواد علیہ السلام نے جو فرمایا اور امام کے جو حالات تھے اور مختصر دور میں جو امام نے یعنی تقریباً جو ہے 25 سال کے امام کی عمر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس وقت یتیم ہوتا ہے کہ جب باپ مر جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام جو ہے 9 امام 4 سال کے تقریباً تھے کہ 8ویں امام کو جو ہے خراسان بلایا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اب جو ہے امام کا یعنی کوئی معصوم کا سہارا نہیں تھا، اور آخرکار پھر امام کو بھی قید خانے میں زندان میں رکھا گیا اور امام کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ مختصر عمر. لیکن امام نے جو ہے انہی ایام میں جو امامت کا فریضہ ہوتا ہے، امام نے جو ہے تمام جو ہے علوم کو، تمام جو ہے فرائض کو امام نے پہنچایا. اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو تقی یا تقوی اور اسی کے برعکس جو ہے وہ خواہشات نفس ہے. خواہشات نفس اسی کا ضد ہے. تقوی یعنی انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے کہ جسے پروردگار نے حکم دیا. تمام جو ہے مختصر یہ کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے. اور خواہشات نفس جو ہے اسی کے برعکس ہے کہ انسان کا نفس جو خواہش کر رہا ہے. یا مثلا یوں مثال دے دے کہ بچے جو ہے آپ دیکھیں، اگر بچوں کو لے کر جو ہے آپ دکان پہ جائیں، کھلونے کی دکان پہ، دیکھیے بچے جو ہے کس قدر جو ہے نا خواہشات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سامان مل جائے. یا دوسری مثال دے دیں. دوسری مثال مثلا جو ہے اگر کوئی شخص سگریٹ کا عادی ہے اور معلوم یہ ہوا کہ روزے سے ہے، اب اگر کوئی جو ہے دوسرا شخص جو ہے سگریٹ پی رہا ہے اور دیکھ لیا سگریٹ پیتے ہوئے، یا راستے سے گزر رہا ہے کوئی شخص جو ہے سگریٹ پی رہا ہے دیکھ لیا، تو پھر اس کے جو خواہش ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے نا، بیدار ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے خواہشات نفس یعنی خواہشات جو نفس ہے، اگر انسان جو ہے نا اس کے برخلاف جو ہے عمل کرے، خواہشات نفس کے مطابق اگر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے تقوی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے تقوی ہے، تو آپ دیکھیں خود قرآن میں اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام نعمتیں جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. اسی لیے بعض نعمتوں کا آپ دیکھیں کہ خصوصی طور پہ پروردگار نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے خصوصی طور پہ. یا مثلا جو ہے سورہ نحل میں آپ دیکھ لیں 80 آیت نمبر یا 81 آیت نمبر یا دیگر مقامات میں جو ہے پروردگار نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو ہم نے جو ہے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، تو تمام نعمتوں میں سے تمہیں جو ہے ایک گھر نعمت دیا ہے، اور تمہیں جو ہے چوپایا یعنی جانور جو ہے یہ تمہارے لیے نعمت ہے. یعنی جانور سے انسان کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے، کھال اور چمڑا وغیرہ بھی نا، جرسی وغیرہ بنتا ہے نا، جوتا اور جرسی اور بال جو ہے وہ مثلا جو ہے
اون وغیرہ سردی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، تو فرمایا کہ یہ جو ہے کیا ہے تمہارے لیے جو ہے یہ ہے نا نعمتیں ہیں، یعنی پروردگار نے جو ہے کچھ نعمتوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دیکھو جو پہاڑ ہے نا یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کہ مثلا پہاڑ میں جو غار ہے اور انسان جو ہے نا پناہ لے لیتا ہے ایسے موقع پہ، یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آئیے تو یہ بھی تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لباس جو ہے یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جو ہے پتہ وغیرہ تھا، لیکن جناب ادریس علیہ السلام نے جو ہے نا یہ سلیقہ بیان کیا، ظاہر سی بات ہے یہ بتایا، تو یہ چیز جو ہے نا پائی جا رہی۔ تو فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان کسی کے ساتھ احسان کرے تو پھر انسان جو ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر خونخوار کتا ہے یا خونخوار شیر ہے، اگر انسان جو ہے اسے برابر کھانا کھلائے تو پھر وہ جو ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ لہذا پروردگار بھی یہ چاہتا ہے، یعنی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ انسان جو ہے ہم سے مانوس ہو جائے۔ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے وہ سب کے لیے، خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نعمتیں جو ہے وہ سب کے لیے، جس طریقے سے پانی جو ہے وہ سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے، اسی طریقے سے جو ہے مثلا جو ہے گھاس وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ یعنی ہر ایک کا جو ہے وہ جانور ہو تو ہر جانور کا حق ہوتا ہے، یا مثلا جو ہے پارک ہے تو ہر ایک کا جو ہے حق ہے، پارک ہے یعنی ہر شخص جو ہے وہ ٹہل سکتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ گھوم سکتا ہے۔ یا مثلا ایسا نہیں کہ پارک میں بینچ ہے تو معلوم ہوا کہ پورے حصے میں قبضہ کر لیا، یعنی نہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے عمومی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض چیزیں جو ہے وہ عمومی ہیں، تو بتایا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے یہ مومن کا نفس یہ ٹہوکا دیتا ہے، یعنی مومن کا نفس جو ہے یہ ٹہوکا دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تم نیک عمل انجام دو۔ ہم نے ذکر بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کو تم انجام دو، تو یہ مومن ہے کہ خود جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے۔ تو امام نے جو فرمایا ہے نا، دیکھیں آج کل بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے یا نوجوان جو ہے یا بچے جو ہیں وہ کیا ہے، مثلا بعض بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں واعظ کیجئے، کچھ جو ہے مشورہ دیجئے، کچھ جو ہے ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے واعظ چاہتے ہیں، نصیحت چاہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ ہم اسے انجام دیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم بتائیں گے اگر تم اس پہ عمل کرو۔ تو اس نے کہا مولا آپ بتائیے، ہم جو ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھیں اس چیز کے اندر جو ہے آپ تمام جو ہے حالات حاضرہ پہ بھی ہے نا غور کر سکتے ہیں کہ امام نے کیا کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ صبر پہ تکیہ کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ فقراء کے ساتھ جو ہے گھل مل جاؤ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شہوت کو کنٹرول کرو، ہے نا اپنے جو ہے نفس پہ کنٹرول کرو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر وقت یہ سمجھو کہ ہم جو ہے خدا کی نظروں میں ہیں۔ امام نے کہا اب جاؤ جو دل چاہے تم اب کرو۔ دیکھیے اگر جو ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو اس کے اندر جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے ایک الگ اثر پیدا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی گیا ہو، جانے کے بعد جو ہے عمل کیا ہوگا تو اس کی زندگی میں بھی ایک الگ اثر جو ہے نا پیدا ہوا ہوگا۔ تو اس پہ اگر انسان عمل کر لے تو ایک الگ اثر پیدا ہوگا۔ اب پہلی چیز امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ صبر پہ تکیہ کرو، اور مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جو ہے صبر نہیں کر پاتے ہیں،
ہم جو ہے صبر کے بجائے جو ہے اجلت کرتے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ ایک کام تو خراب تھا، دوسرا کام بھی خراب کر لیتے ہیں، یعنی صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے صبر کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی قوم یا کوئی کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کے ساتھ جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، نہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے مصیبت یہ پریشانی جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ مصیبت اور پریشانی جو ہے یہ ٹل جائے گا، لیکن کس وقت کہ انسان جو ہے جب صبر سے کام لے، جو مشکلات ہے، مصیبت ہے، اگر جو ہے صبر کر رہا ہے تو یہی صبر کا پہاڑ جو ہے اس کی مشکلات کو، مصیبتوں کو چکنا چور کر دے گا۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے صبر کرے۔ اور جو ہے دوسری چیز امام نے کیا فرمایا کہ فقراء کے ساتھ گھل مل جاؤ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک چیز ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پلے کا ہو، ہمارے برابر ہے تو ہم جو ہے اس کے ساتھ نشست اور برخاست رکھیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اس کے ساتھ سفر کریں گے، اس کی دعوت کریں گے، تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ جو ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم پلہ ہمارے برابر ہو۔ لیکن امام نے فرمایا کہ فقراء کے ساتھ گھل مل جاؤ، اور جب غریب کے ساتھ جو ہے انسان گھل مل جائے گا، نشست و برخاست رکھے گا، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا، پھر جو ہے اسے احساس ہوگا، اسے معلوم ہوگا، اور جب انسان کا دل نرم ہو تب جو ہے وہ خود اپنے لیے یا معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل نرم نہ ہو تو پھر جو ہے نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور وہ نہ معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ شہوانیت کو ہے نا کنٹرول کرو، اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرو ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے بے غیرتی، بے اوریانیت، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہر وقت آپ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اپنی شہوتوں کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو وہ انسان سعادت مند ہے۔ اور چوتھی چیز امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پروردگار کی ہم نظروں میں ہیں، اللہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اگر جو ہے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے غلط چیز کی طرف جو ہے قدم آگے نہیں بڑھائے گا، نہ بے راہ روی نہیں ہوگا۔ انسان کے اندر جو ہے اگر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہمیں جو ہے خدا دیکھ رہا ہے، ہمیں جو ہے کوئی دیکھنے والا ہے، دیکھیں انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انداز بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے کہ سامنے جو ہے۔ تو اگر اس طریقے سے انسان کے ذہن میں بات پیدا ہو جائے، اب اگر جو ہے یہ ہے کہ خدا جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر جو ہے اب کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، ہے نا، کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ ورنہ جو ہے پھر احساس بھی ہوگا کہ بغل میں بدن کھجا رہا ہے تو یہ جو ہے بدبو ہے، پسینہ ہے نا، یہ ناک میں انگلی کر رہا ہے، حالانکہ کراہیت ہے، یہ سب ہے نا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اب اس میں سے ہے۔ تو بہرحال کہ پھر جو ہے انسان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اگر جو ہے اگر اس کے نظر میں جو ہے یہ تصور ہو، یہ ذہن میں ہو کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ اگر جو ہے انسان کہ جو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا اور امام کے کچھ اقوال تھے، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو واقع جو ہے اس کی زندگی میں ایک مثبت اثر اور بہترین اور اچھا اثر ہوگا کہ اس دنیا میں بہترین اپنی زندگی گزارے گا، سعادت مندی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ان کے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ابلغ موضوع کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت ورحمت ووسعت وسلطان یدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم الایام منکم الصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنم اللہ من فضل واللہ واسع علیم. سورہ نور میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ دوسری مناسبت جو ہے وہ یکم ذی الحج اور 2 ہجری کو مولا کائنات اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ عقد کی تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے یہ ایام بھی ہے نمایاں ذی الحج اور روز غدیر بھی قریب ہے، لہٰذا جو ہے عقد و نکاح اور شادی کا معاملہ بھی بہت قوی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اس پہ عمل کرے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نکاح اور عقد کا جب ذکر کیا رسول اسلام سے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ایک فطری چیز بھی ہے. اگر نوجوان جو ہے اگر بزرگوں سے اگر اس بات کا ذکر کریں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بد تہذیب ہے نا، لیکن جو ہے اس کے بارے میں خود جو ہے غور اور فکر کرے. اور رسول اسلام نے شہزادی سے ذکر کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے بتا دیا. دیکھیے ایک چیز یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ جہاں لڑکی کی ولی کی اجازت ضروری ہے وہیں جو ہے لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے. بغیر ولی کے اگر عقد نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو پھر جو اس کے اوپر شادی کو تھوپ دیا جائے، نہیں اس کی بھی اجازت. تو بہرحال پھر جب مہر کا سوال کیا تو اب جو ہے مولا کائنات نے پورا یہ سب آپ کے ذہن میں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ مولا کائنات نے زہرہ کو فروخت کیا، بیچا اور اس کے بعد 500 درہم لائے اور لانے کے بعد جو ہے مہر کے طور پہ دے دیا. تو دیکھیں مہر جو ہے اگر دونوں فریقین کے درمیان جو رضامندی ہو جائے تو یہ جو ہے مہر شرعی ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی ہو جائے، مہر شرعی ہے. اب اگر جو ہے کوئی شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اگر ان کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے تو پھر جو ہے 500 جسے مہر فاطمیہ کہتے ہیں 500 درہم یعنی جو ہے تقریباً جو ہے 1.25 کلو 107 تولہ جو ہے چاندی ہے، یہ دے یا اس کی جو ہے نا پھر وقت جو قیمت ہوتی ہے نا جو قیمت ہے پھر یا جو ہے وہ قیمت جو ہے ادا کرے. اور دیکھیں بہتر یہ ہے کہ شادی سے عقد سے پہلے جو ہے مہر دے دے. جس طریقے سے ہم دیگر ضروریات کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے ہر ایک کا پیسہ دے دیتے ہیں، قیمت ادا کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے چاہیے کہ مہر کا بھی جو ہے یہ جو ہے قیمت ہے، یہ جو ہے مہر ہے. اور بہتر یہی ہے کہ عقد سے پہلے دے دے، خود بھی تو آزاد ہو جائے گا، دے کر خود بھی آزاد ہو جائے گا اور عورت کو بھی ایک جو ہے قانونی اور جو شرعی حق ہے وہ بھی جو ہے اسے مل جائے گا. تو ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ خود جو ہے اسی آیت میں واضح ہے اور جیسا کہ بالکل صالحین ہے نا، امام نے فرمانا ہے کہ اپنے جو باصلاحیت ہے، جو غلام ہیں، جو کنیز ہے، جن کے اندر جو ہے نا صلاحیت ہے، غیر شادی شدہ ہیں، تو پھر کیا کرو ان کی جو ہے شادی کرا دو. اگر جو ہے غریب ہے تو پروردگار اپنے فضل سے انہیں جو ہے مالدار کر دے گا، انہیں جو ہے غنی کر دے گا، وسعت اور علم رکھنے والا ہے اپنے فضل کے ذریعے. تو اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ سوچ کر شادی نہ کرے کہ ہم جو ہے غریب ہیں، تو امام نے فرمایا کہ پھر وہ جو ہے
پروردگار سے بدگمانی کر رہا ہے، یعنی پروردگار کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم شادی کرو اور ہم جو ہے اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، اور یہ جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے ہی خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو پھر جو ہے دوسرے کا کیسے کیا کریں گے، تو گویا کہ وہ جو ہے بدگمانی کر رہا ہے۔ اور دیکھیں تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کردار دیکھنا چاہیے، ایمان دیکھنا چاہیے، ہنر دیکھنا چاہیے، صلاحیت دیکھنی چاہیے، ہے نا، یہ دیکھنا چاہیے کہ دیدار ہے یا نہیں، پیسہ نہیں دیکھنا چاہیے نا، سیلری کتنا ہے، پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے، نہیں، اگر جو ہے اسے بنیاد بنائے تبھی تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اگر جو ہے اس کو بنیاد بنا لے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کا ایمان، اس کا دین کا پابند ہے یا نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے ایک زندگی میں بہترین اچھا اور مثبت اثر جو ہے پیدا ہوگا۔ لیکن جو ہے اگر انسان ان چیزوں کو معیار بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں جو ہے تمام دیگر مسائل ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ اسے جو ہے انسان معیار بنائے۔ خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادی سے، بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہے علی سے آپ کا عقد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی جو ہے ایمان میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ سمجھ گیا، بات ہو گئی، ایمان میں سب سے زیادہ قوی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے دین دیکھنا چاہیے، ایمان دیکھنا چاہیے، تقویٰ دیکھنا چاہیے، اور اگر دین جو ہے ایمان اگر قوی ہے، دیکھتے ہیں نا وہ جڑ، وہ درخت جس کا جڑ نیچے تک ہو، ہوا چلتی ہے ٹکرا کے گزر جاتی ہے، لیکن جو ہے اگر درخت کا جڑ ہے نا زمین کے نیچے تک نہ ہو تو ایک ہوا میں جو ہے وہ درخت اکھڑ جاتا ہے۔ تو اگر ایمان جو ہے قوی ہے، یعنی دیدار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، گھر میں جو ہے تمام چیزوں پہ دین پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اگر انسان جو ان تمام چیزوں کو دیکھے، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر جو ہے دیگر مسائل جو ہے جزیاتی مسائل ہیں نا، یہ ہلکے ہلکے جو معمولی مسائل ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں یہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اور آخری بات جلدی سے سن لیے آخری خطبے میں، کہ ایسے موقع پہ دیکھیں یہ جو ہے شادی اور بیاہ یہ سب جو ہے نا عقد و نکاح، یہ بہت مقدس عمل ہے، تو ایسے موقع پہ زیادہ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ گناہ نہ ہو، یعنی ہر عمل جو ہے ایسا ہو کہ جس میں رضائے پروردگار ہو، اور سب سے اہم چیز جو ہے حجاب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے نا، پروردگار کا حکم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے تو اس کے بھی بہت اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر جو ہے نہیں کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو اللہ کا جو حکم ہے اس کے خلاف، اور خود بھی اس کی غیرت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی غیرت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ اور جو ہے آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اسلام نے وہ جو 500 درہم دیا تھا تو اس میں سے 60 درہم اصحاب کو دیا، کہا کہ جو ضروریاتی چیز ہیں وہ جو ہے خرید کر لاؤ، اور پھر وہ جہیز کے طور پہ رسول اسلام نے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ضروریاتی زندگی کی چیز دے رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، مانگنا، مطالبہ کرنا، اسی کو بنیاد بنا لینا ہے نا، اور اس کی لالچ اور جو ہے اسی جہیز کی وجہ سے لڑکی کو ستانا، تکلیف دینا، یہ غلط ہے، یہ جو ہے خلاف انسانیت ہے۔ ورنہ جو ہے اگر خوشی سے دے رہا جو ضروریات زندگی ہے تو پھر یہ جو ہے غلط نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت جوش میں آ کے جلدی سے بول دیتے ہیں لعنت ہو جہیز، ضروریات زندگی خود جو ہے رسول اسلام نے ضروریات زندگی دیا، باقی چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مانگنا، مطالبہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو الگ چیز ہے کہ ہر شخص کا جو ہے ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو اول تو یہ کہ انسان کو، یہ نوجوانوں کے لیے، بزرگوں سے تو کوئی مخاطب نہیں ہے، کہ اگر جو ہے ابھی تک مہر وغیرہ نہ دیا ہو تو جلدی جلدی ادا کر دے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی عقد ہو جائے نصف واجب ہو جاتا ہے، اور عقد کے بعد جب قربت اختیار کر لے تو پھر وہ جو ہے
ہے نا پورا، یعنی پورا جو ہے وہ دے دے، ابھی تک جو نہ دیا ہو۔ رسول اسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو عورت کے مہر کو حلال سمجھ کر کھا لے، غصب کر لے۔ کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے۔ اگر جو ہے کسی نے اب تک نہ دیا ہو، ماشاءاللہ اس مجمع میں سبھی دے چکے ہیں، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ذہن پہ رکھے ہیں کہ اب تک اگر نہ دیا ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا قسطی کے طور پہ 2-2 4-4 ہزار کر کے ہے نا دے دے کہ تاکہ جو ہے واجبات جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اس کا بھی ثواب الگ ہے کہ معاف کر دے، لیکن ابھی وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ۔ تو بہرحال کی ایک مناسبت، جو دوسری مناسبت یہ ہے کہ پہلی ذی-القعدہ 2 ہجری مولا کائنات اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عقد اور شادی کا موقع ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سیرت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے حکم اور اس کے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی امام المسلمین وقائد الغر المہاجرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ علی سید النساء العالمین وخاتم النبی سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا علی الحسن مجتبی الحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الدين الطغيان عديانية الشرك والنفاق حسن فور الوبي والشقاء صلوات الله سلام عليه وعلى آله اللهم فل بنا معند ولا تفل بنا معنا وعلى بجاه محمد وعلى معصومين صلوات الله عليهم اجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں امام جماعت علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار جو مریض اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار ہمارے حق حفاظت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کی تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سن کو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔